کبھی یہ امت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہ امت علم، عدل اور اخلاق کی علامت تھی۔ قرطبہ کی گلیوں میں علم کے چراغ جلتے تھے۔ بغداد کی لائبریریاں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ سمجھی جاتی تھی۔ دہلی اور استنبول انصاف اور حکومت کے بہترین نمونے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان صرف فاتح نہیں بلکہ معلم اور رہنما تھے۔ دنیا ان سے سیکھتی تھی، لیکن وقت بدلا، طاقت ٹوٹ گئی، امت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور زوال کی ایک طویل اور دردناک کہانی شروع ہوئی۔ یہ کہانی محض تاریخ نہیں، آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا حال اور مستقبل دیکھنا چاہیے۔ زوال کا آغاز اس وقت ہوا جب ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا اور زندگی کا قانون سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے عدل کو پس پشت ڈال دیا، ظلم اور ناانصافی عام ہو گئے۔ ہم نے ایمانداری کی جگہ رشوت اور کرپشن کو اختیار کیا۔ نماز، روزہ، حج باقی رہے، مگر دلوں میں خوف خدا کمزور پڑ گیا۔ جب ایک امت کے کردار میں زوال آ جائے تو اس کے قلعے، اس کی سلطنتیں اور اس کے تخت زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ یہ امت وہ تھی جس نے سائنس، ریاضی، فلسفہ اور طب میں دنیا کو رہنمائی دی، مگر ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دیا، سوچنا اور سوال کرنا گناہ سمجھا۔ جب بغداد کی لائبریریاں جلی، جب علم کے دریا بہائے گئے، ہم نے دوبارہ انہیں زندہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ جہاں کبھی علماء اور محقق پیدا ہوتے تھے، وہاں صرف مقلد رہ گئی۔ امت دوسروں کے علم اور ایجاد پر انحصار کرنے لگی۔ جب علم چھن جائے تو طاقت بھی چھن جاتی ہے۔ ایک امت جو ایک تھی، جو ایک قبلے کی طرف رخ کرتی تھی، وہ فرقوں، قومیتوں اور نسلوں میں بٹ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک دوسرے پر تلوار اٹھائی اور دشمن نے ہم سب پر حملہ کر دیا۔ فرقہ واریت نے ہماری وحدت توڑ دی اور دشمن کو ہمیں کمزور کرنے کا موقع دیا۔ جب قیادت میں دیانت اور بصیرت ختم ہو جائے تو امت غلامی کی طرف بڑھتی ہے۔ ہم نے ایماندار اور عادل قیادت کو چھوڑ کر ایسے حکمرانوں کو قبول کیا جو ذاتی مفاد کے لیے قوم کا سودا کرتے رہے۔ ظلم بڑھا، عدل کم ہوا اور امت کی طاقت زمیں بوس ہو گئی۔ ہمارے وسائل دوسروں کے قبضے میں چلے گئے، ہم قرضوں اور سودی نظام کے محتاج ہو گئے۔ جب معاشی طاقت ختم ہو جائے تو سیاسی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنی صلاحیت پر یقین کھو دیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہی سوچ ہماری سب سے بڑی شکست تھی۔ لیکن یہ کہانی مایوسی کی نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زوال ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ہر اندھیرا ایک دن ختم ہوتا ہے۔ جب امت دوبارہ قرآن کو زندگی کا قانون بنائے گی، جب علم اور تحقیق کو اپنا ہتھیار بنائے گی، جب فرقوں اور تعصبات کو مٹا کر ایک ہو جائے گی، جب نااہل قیادت کو ہٹا کر باکردار قیادت کو آگے لائے گی تو عروج دوبارہ آئے گا۔ یہ زوال ہماری تقدیر نہیں، یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ امت کیوں گری، سوال یہ ہے کہ ہم کب اٹھیں گے۔ یہ کہانی ہمارے عہد عروج پر ختم ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری خاموشی۔